آپ کے ساتھ ہو۔ ہمارے خدا یسوع مسیح کی انجیل بمطابق مقدس متی کے مطابق لکھی گئی ہمارے خدا یسوع مسیح کی انجیل اس کا 19واں باب اس کی 13ویں سے 15ویں آیت مقدسہ۔ تب بچے اس کے پاس لائے گئے تاکہ وہ ان پر ہاتھ رکھے اور دعا کرے، لیکن شاگردوں نے انہیں جھڑکا۔ مگر یسوع نے ان سے کہا کہ بچوں کو رہنے دو اور انہیں میرے پاس آنے سے منع نہ کرو، کیونکہ آسمان کی بادشاہی ایسوں ہی کی ہے۔ اور وہ ان پر ہاتھ رکھ کر وہاں سے روانہ ہوا۔ انجیل جلیل کے وسیلہ سے ہم سب کی خطائیں معاف کی جائیں۔ سبھی بیٹھے مسیح غلام میرے عزیز بھائی بہنوں، جبکہ آج ہم پوری دنیا کے ساتھ مل کر انسانیت کے دن کو مناتے ہیں، انسانیت کا سب سے بڑا درس میرا مذہب، میرا نجات دہندہ خداوند یسوع مسیح دیتا ہے۔ اس نے یہ درس میں یہ بات فرمائی ہوئی ہے ارشاد میں کہ جیسا تم اپنے آپ سے پیار کرتے ہو یا اپنے بارے میں چاہتے ہو ویسا ہی دوسروں سے کرو۔ اس سے بڑھ کر کوئی انسانیت کا اور درس نہیں ہے۔ سارے مذہب، اول تو یہ بات ہے کہ جتنے بھی ہمارے مذہب ہیں، جتنی بھی ہماری دینی کتابیں ہیں، وہ ساری انسان کے ساتھ محبت، انسان کے ساتھ پیار، انسان کے ساتھ اچھی طریقے کے ساتھ رہنے کا درس دیتی ہے۔ اور ہمیں بھی چاہیے کہ اگر ہم خدا کے کلام کو تھوڑا بہت سنتے ہیں، سمجھتے ہیں، جانتے ہیں، تو پھر ہم انسانیت کی قدر کریں۔ اور اگر کوئی انسانیت کی قدر نہیں کرتا، وہ کوئی بھی ہے، کسی بھی مذہب سے کیوں نہیں تعلق رکھتا، وہ سکھ ہے، وہ ہندو ہے، وہ مسیحی ہے، کوئی بھی ہے، وہ اگر انسانیت کی قدر نہیں کرتا تو وہ اپنے مذہب کی قدر نہیں کرتا۔ وہ اپنے مذہب کی قدر نہیں کر رہا تو وہ اس کتاب کی قدر نہیں کر رہا جو کتاب اس مذہب پر اتاری گئی ہے۔ یہ بات یاد رکھیں۔ اگر آپ یسوع مسیح کی کسی بھی ایک بات پر عمل کرنا شروع کر دیں گے نا، تو آپ دیکھیں گے کہ آپ میں کتنی تبدیلیاں ہیں، بڑی تبدیلی۔ ایک ہی بات، اگر کوئی ایک ہی بات کو سمجھ جائے نا کہ خدا یسوع مسیح نے کہا ہے کہ جیسا تم چاہتے ہیں کہ لوگ تمہارے ساتھ کریں تو تم بھی ویسا ہی کرو، اگر ہم ایسا عمل کرنا شروع کر دیں تو تمام برائیاں ہم سے دور ہو جائیں۔ ایک ہی بات میں ساری برائیاں دور۔ جبکہ ہم سب جانتے ہیں، ہم میڈیا پر، سوشل میڈیا پر ساری باتیں دیکھ رہے ہیں، حال ہی میں انسانیت کے ساتھ کیا واقعات پیش آئے ہیں۔ انسانیت کو پامال کر کے رکھ دیا گیا، چرچز کو، عبادت گاہوں کو، گھروں کو جلا دیا گیا۔ یہ انسانیت نہیں ہے۔ خواہ کوئی اس جگہ پر کوئی اور بھی ہوتا جنہوں نے ایسا کیا، وہ بھی انسانیت سے کیا ہے، قاصر انسانیت کو سمجھنے سے دور ہیں کہ خداوند خدا اور دینی کتابیں اس بات کا قطعاً درس نہیں دیتی کہ کسی کے گھر کو جلا دیا جائے، کسی کی عزت کو پامال کر دیا جائے۔ دینی کتابوں میں سے کوئی بھی 4 کتابیں ہیں، ان کتابوں میں سے ان کتابوں کو، بلکہ جو ہماری یہ جو عام سوشل کی سماج کی کتابیں ہیں نا، جن سے بچے تعلیم حاصل کرتے ہیں، ان میں بھی میرے رب کا نام لکھا ہوا ہے، ان میں بھی میرے رب کے قول و اقرار لکھے ہوئے ہیں۔ اگر کوئی ان کو بھی تباہ کرتا ہے، برباد کرتا ہے، بے حرمتی کرتا ہے، تو پھر وہ اس بات کو نہیں جانتا کہ انسانیت ہے کیا۔ جبکہ آج کی پہلی تلاوت جو یوشع بن نون کی کتاب سے لی گئی ہے، اس نے خدا کے لوگوں سے پوچھ لیا ہے کہ بھئی آج کے دن تم بتاؤ کہ کیا تم کس کی بندگی کرنا چاہتے ہو، رب کی بندگی کرنا چاہتے ہو یا پھر بت پرستی کرنا چاہتے ہو۔ لوگوں نے آخرکار کہا کہ ہم اس بات کو جانتے ہیں، پہچانتے ہیں کہ ہمارا رب ہمیں کیا کر کے لے کر آیا، بنی اسرائیل قوم کو مصر کی غلامی سے نکال کر لے کر آیا اپنے پورے زور کے ساتھ، اور پھر اس نے کیا کیا، ہمیں کئی چیزوں سے آسودہ کیا ہے، ہمیں وہاں پر لے آیا ہے جہاں دودھ اور شہد بہتا ہے۔ کنعان ملک کو دودھ اور شہد کا شہر کہا گیا ہے، یہ بات یاد رکھیے۔ وہاں پر کیا تھا کہ وہاں پر اچھی چیزیں خدا کی طرف سے نچھاور ہوتی تھی، زمین سے نکلتی تھی اور لوگ ان سے آسودہ ہوتے تھے، یاد رکھیے۔ تو آج یوشع بن نون نے کیا کیا ہے، اپنی امت سے ڈائریکٹ پوچھ لیا ہے کہ بھائی مجھے بتاؤ کہ تم کس کی بندگی کرو گے۔ انہوں نے کہا ہم واحد خدا کی کیا کریں گے، بندگی کریں گے، ہم بت پرستی نہیں کریں گے۔ میں نے فیس بک پہ چیز دیکھی تھی، اس میں ایک تصویر بنی ہوئی تھی، غور سے سنیں، بات سننے والی ہے۔ تصویر بنی تھی، ایک شخص نے کلہاڑا پکڑا ہوا ہے، سامنے بت رکھا ہوا ہے اور بت کو اس نے کیا ہوا کلہاڑا مارا ہوا ہے۔
اس بات پر آگے کیا لکھا ہوا ہے کہ ہر وہ چیز بت پرستی کی حد لے جاتی ہے کہ جب آپ اور رب کے درمیان میں کوئی چیز آپ سے بھی زیادہ آگے بڑھ جائے. وہ کوئی بھی کام ہے، مثال کے طور پر اگر آپ کسی کے ساتھ برا بلا کرتے ہیں، بدی کرتے ہیں، بدفعلی کرتے ہیں، کسی کا احترام نہیں کرتے اور آپ رب سے زیادہ اس چیز کو زیادہ ترجیح دے رہے ہیں، تو پھر آپ کیا کر رہے ہیں؟ بت پرستی کر رہے ہیں. کوئی بھی کام آپ لے لیں، کیونکہ یسوع مسیح نے کہا ہے، خدا نے میرے نجات دہندہ نے فرمایا ہے کہ جو کوئی اپنی ماں، اپنے باپ، اپنے بیوی بچوں کو مجھ سے زیادہ پیار کرتا ہے وہ میرے لائق نہیں ہے. بھائی جب رب کے درمیان میں اور آپ کے درمیان میں کوئی بھی چیز عروج حاصل کرے گی نا، وہ نیکی کا کام، وہ بھلائی کا کام، وہ اچھائی کا کام ہے، تو پھر آپ خدا کی قربت کو حاصل کر رہے ہیں. اگر وہ اس کے مخالف کام ہے تو پھر آپ کیا کر رہے ہیں؟ بت پرستی کر رہے ہیں. یاد رکھیے کہ جو حادثات پیش آئے ہیں انہوں نے خدا کو ترک کر دیا ہے. خدا کو ترک کر دیا، انہوں نے اس بات کو زیادہ ہوا دی ہے جس میں ان کا اپنا مفاد تھا. اپنے مفاد میں انہوں نے کیا کیا؟ اس بات کو زیادہ ہوا دی ہے. ہماری دعا ہے انسانیت کو آج انسانیت کا دن منایا جائے، اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ خدا ہم سب کو، جتنے بھی مذہب کے لوگ دنیا میں رہ رہے ہیں، انہیں انسانیت کا درس دے کہ انسانیت ہے کیا. انسانیت کی کے درس پر ساری بائبلز یا قرآن مجید یا گرمکھی یا دوسری جو دیگر مذاہب ہیں ان کی کتابیں انسانیت کا ہی درس دیتی ہیں. اور اگر کوئی اس پر عمل نہیں کرتا تو پھر اپنے ہی مذہب کو، اپنی ہی کتاب کو کیا کر رہا ہے؟ رد کر رہا ہے. بھائی میرے مسیحا نے جو درس دیا ہے اس نے کہا کہ جیسا تم چاہتے ہو نا لوگ تمہارے ساتھ کریں تو تم بھی ویسے ہی کرو. کوئی انسان یہ کہہ سکتا ہے کہ میرے ساتھ کوئی برا بھلا کرے؟ ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ میرے ساتھ ہر کوئی کیا کرے؟ اچھا کرے. تو آج کی پہلی تلاوت میں خدا کے بندہ یشوع نبی نے اس بات کے بارے میں پوچھا ہے کہ بھائی تم مجھے بتاؤ کہ تم کس کی بندگی کرنا چاہتے ہو؟ رب کی بندگی کرنا چاہتے ہو یا پھر جو کام الٹے پلٹے کرتے رہو اس بات کی بندگی کرنا چاہتے ہو؟ انہوں نے کہا نہیں کہ بھائی ہم واحد رب کی بندگی کرنا چاہتے ہیں. آج کی انجیل پاک میں بھی ایسا ہی آیا ہے. انجیل پاک میں یسوع مسیح نے کہا کہ بچوں کو میرے پاس آنے دو، انہیں میرے پاس آنے سے منع نہ کرو. کیونکہ شاگرد لوگوں کو کہہ رہے تھے کہ بچوں کو دور لے جاؤ ابھی، لیکن یسوع مسیح نے کہا کہ بھائی رہنے دو، انہیں میرے پاس آنے دو، میرے پاس آنے سے انہیں منع نہ کرو، کیونکہ آسمان کی بادشاہی ایسو ہی کی ہے. بھائی بچوں کی آسمان کی بادشاہی، میرے اور آپ جیسے لوگوں کی آسمان کی بادشاہی نہیں ہے. ہاں ایک صورت میں میرے اور آپ کے لیے آسمان کی بادشاہی تیار ہو سکتی ہے، وہ تب تیار ہوتی ہے جب یسوع مسیح نے کہا ہے نا کہ بچوں کے لیے آسمان کی بادشاہی ہے، انہیں میرے پاس آنے سے منع نہ کرو. پھر بھائی اپنے آپ کو نہ روکیں خدا کے پاس آنے سے. جو اڑچنے رکاوٹیں آ رہی ہیں انہیں ترک کر دیں، ترک کر کے خدا کی حضوری میں آئیں اور جانے پہچانے کہ بھائی خدا کی حضوری کو آپ نے حاصل کیا ہے، پھر آپ کے لیے آسمان کی بات ہے. کیونکہ یسوع مسیح نے کلام میں یہ بات کہی ہوئی ہے کہ جب تک تم بچوں کی مانند نہ بنو اور توبہ نہ کرو تو آسمان کی بادشاہی میں داخل ہی نہیں ہو سکتے. کوئی بھی بڑا انسان ہے، جیسے میں ہوں، آپ ہیں، میرے مچور بھائی بیٹھے ہوئے، بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں، ہم سب. ہاں یہ جو بچی ہیں یہ کوئی غلطی خطا کریں گے نا تو آپ اس بات کو جان لیں. آپس میں گھر میں دو بچے بھی جب لڑتے ہیں نا، میری بیٹی بھی آپس میں نچاکی کر لیتی ہیں، وہ تھوڑی دیر کے بعد ایک ہی لیپ ٹاپ پر بیٹھ کر کھیل رہی ہوتی ہے، کیونکہ وہ بچے ہیں، انہیں نہیں اس بات کی سمجھ. ہاں میں اپنے بھائی کے ساتھ اگر لڑتا ہوں تو سالہ سال ہم بولیں گے نہیں، ایسا ہوتا ہے. یہ ہے وہ بات یسوع مسیح جو آج کی انجیل پاک میں سکھا رہے ہیں کہ جب تک تم آسمان کی بادشاہی میں، جب تک تم بچوں کی مانند نہ بنو اور توبہ نہ کرو تو آسمان کی بادشاہی میں داخل نہیں ہو سکتے. اگر ہم نے آسمان کی بادشاہی میں داخل ہونا ہے تو ہمیں بچوں کی مانند اپنے ذہن کو بنانا پڑے گا. کیا کہ اگر کسی کے ساتھ غلطی سے غلطی کر دی ہے، خطا کر دی ہے، تو بچوں کی مانند کیا کریں؟ پھر ان سے مل جائیں، ان سے اتفاق رکھیں، ان سے معذرت کر لیں، غلطی مان لیں. اگر کوئی بھی ہے، اگر کسی کی غلطی ہے وہ اس سے مانگ لے، اگر اس نے کی ہے تو اس سے مانگ لے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. پھر ہم بچوں کی مانند بنتے ہیں کیونکہ بچوں کے دل صاف ہوتے ہیں. اسی طرح یسوع مسیح نے بات فرمائی ہے کہ جب تک تم بچوں کی مانند نہ بنو گے، توبہ نہ کرو گے تو آسمان کی بادشاہی میں داخل نہیں ہو سکتے. میں دعا دوں آج خدا کے حضور میں ان تمام شریر لوگوں کے لیے جنہوں نے یہ شرارت کی ہے کہ عبادت خانوں کو، گھروں کو، انسانیت کی عزتوں کو پامال کیا گیا ہے، کہ خدا انہیں عبرت دے اور وہ اپنی غلطیوں کا اعتراف کریں
اور خدا کے حضور میں انسانیت کا درس سیکھ جائیں۔ خدا مجھے اور آپ کی توفیق دے کہ ہم بھی انسانیت کے معنی کو سمجھتے ہوئے خدا کے کلام کی باتوں کو دنیا کے کونے کونے میں پھیلانے والے بنے۔ مسیح ہمارے خدا کے وسیلہ سے آمین۔